سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن پاک زرد رنگت والے آدمی کی مانند آئے گا، اپنے ساتھی سے کہے گا، میں نے تجھے رات بیدار رکھا اور تجھے دوپہر کے وقت پیاسا رکھا، تو آج میں سفارش کروں گا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8352۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اس میں ماہر ہو تو اس کا ساتھ سفید چہرے والوں اور عزت والے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اسے پڑھتا ہے اور یہ اس پر گراں ہو تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8353۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، جبکہ مسجد میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور سے سنا اور پھر فرمایا، تلاوت کرو، تلاوت کرو، ہر ایک اچھا ہے لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کے آنے سے پہلے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح ٹھیک ٹھیک کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں اس کا اجر طلب کریں گے اور آخرت تک اس کے ثواب کو مؤخر نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کو اس قدر غور سے نہیں سنا جتنا وہ اپنے نبی کی آواز سننے کے لیے کان لگاتے ہیں جبکہ وہ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہا ہو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8358۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور پوشیدہ آواز میں تلاوت کرنے والا مخفی انداز میں صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8360۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی کی تلاوت کی آواز سنی اور پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ عبداللہ بن قیس ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اس کو داؤد علیہ السلام کی بانسریاں عطا کی گئی ہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8363۔ سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے دل غور و فکر اور شوق کے ساتھ مانوس رہیں اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور جب اکتاہٹ اور بوریت ہو جائے تو تلاوت روک کر کھڑے ہو جاؤ۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8375۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ جس گھر میں وہ تلاوت کر رہا تھا اس میں اس کی سواری بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سواری بدکنا شروع ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل اس پر چھا رہا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او فلاں تو پڑھتا رہتا، یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8376۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔